مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں بھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے خطاب فرمایا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن احوال کا مشاہدہ کرتی ہو اور ان کے جن ارشادات کو سنتی ہو انہیں یاد رکھا کرو، اور موقع کی مناسبت سے وعظ و نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرتی رہو۔ بے شک اللہ تعالی ہر باریکی کو جاننے والا اور اپنی تمام مخلوق سے خبردار ہے۔ اہم بات نمبر 1، آیت میں آیات سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ نمبر 2، قرآن اور احادیث کو یاد کرنا اور دوسروں کو یاد دلاتے رہنا چاہیے تاکہ شریعت کے احکام کا علم ہو، لہٰذا گھروں میں قرآن و سیرت کا درس دینا چاہیے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے
اور روزے رکھنے والیاں، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور بہت یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول: حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ ارشاد فرمایا، کیوں؟ عرض کی، ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی۔ نمبر 1، وہ مرد و عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے احکام الہی کی اطاعت کی۔ نمبر 2، وہ مرد و عورتیں جنہوں نے توحید و رسالت کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین کو مانا۔ نمبر 3، وہ مرد و عورتیں جنہوں نے اطاعت و عبادات پر صحیح طریقے سے ہمیشگی اختیار کی۔ نمبر 4، وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت، قول اور فعل میں سچے ہیں۔ نمبر 5، وہ مرد و عورتیں جنہوں نے نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور مصائب و آلام پر صبر کیا۔ نمبر 6، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادتوں میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی و انکساری کی۔ نمبر 7، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں فرض اور نفلی صدقات دیے۔ نمبر 8، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے روزے رکھے۔ نمبر 9، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پارسائی کو محفوظ رکھا اور حرام سے بچے۔ نمبر 10، وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عورتیں اسلام، ایمان اور طاعت میں، قول اور فعل کے سچا ہونے میں، صبر، عاجزی اور انکساری اور صدقہ و خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے اور اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے میں اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مردوں کے ساتھ ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، ذکر میں تسبیح، حمد، تکبیر، کلمہ طیبہ، تلاوت، نماز، درود شریف سب داخل ہیں، اور وعظ و نصیحت کرنا، تعلیم دین، میلاد شریف اور نعت شریف پڑھنا بھی ذکر الہی کی صورت میں داخل ہے۔ نمبر 2، کثرت ذکر کی کم سے کم مقدار 313 مرتبہ تسبیح وغیرہ پڑھنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رخ دل ہے یا مہر سما،
دل ہے یا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل گل ان کو کہا عمرین سے بھیجا فضا بلبل گل ان کو کہا عمرین سے بھیجا فضا عمرین سے بھیجا فضا حیرت نے جھنجھے لا کر کہا حیرت نے جھنجھے لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کیسیاں کی سزا اب ہوگی روزے جزا ڈر تھا کہ کیسیاں کی سزا اب ہوگی روزے جزا اب ہوگی روزے جزا دی ان کی رغبت نے صدا دی ان کی رغبت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رغبت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور دن لغو میں ہونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں غیب البل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا غیب البل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا
دل گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیو، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ الکریم اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاح، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ، یعنی ان کے ساتھ ہونے کا ذریعہ وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، جبکہ درود پاک سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدثر جاوید نام ہے میرا، پنجاب منڈی بہاؤالدین شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایک عام آدمی ہوں، نماز میں میرا دل نہیں لگتا، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز میں بالکل دل نہیں لگتا، سستی سی رہتی ہے، تو میں نماز کس طرح پڑھوں دل لگانے کے لیے، یہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، اس کے باوجود بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور یہی تو ایک طرح سے وہ زبردست بات ہے نا کہ ایک بندے کے کام میں دل نہیں لگ رہا، پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، وہ ایک فرض ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ نا، ان کے پاس ایک صاحب آئے، کہا کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو شکر کا مقام ہے کہ دیکھیں کہ آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیونکہ شیطان جو ہے نا، یہ بڑا جو ہے نا وہ مکار ہے، اور یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور یہ جو ہے وہ بندوں کو جو ہے نا کئی طریقوں سے الجھا کے رکھتا ہے۔
تو اسی طرح جو نا وہ نماز کے حوالے سے بندے کو یہ تنگ کرتا ہے. البتہ ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جن سے ہمارا جو ہے نا نمازوں میں دل لگے. اور نماز میں دل نہ لگنے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ بندے کو چاہیے کہ اپنی روزی پہ غور کر لے. اگر وہ کہیں نوکری کر رہا ہے تو اس پہ غور کر لے کہ ایسا تو نہیں اس میں کوئی کوتاہی ہو اور کوئی مشکوک لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہو، کہ اس سے بھی بعض اوقات جو ہے عبادت میں دل نہیں لگتا. جیسا کہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 40 دنوں سے نماز سے دل نہیں لگ رہا تھا، عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا، ان کو مزہ نہیں آ رہا تھا. اب یہ کہیں سفر پر تھے تو وہاں کچھ اہل اللہ موجود تھے. ان میں ایک صاحب تھے جو کہ ان سب کے جو نا وہ بڑے تھے اور صاحب کشف تھے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہیں پہنچے تھے، کچھ دیر ہوئی تھی تو انہوں نے جو نا دوران بیان فرمایا ان صاحب کشف نے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آ گیا کہ جس کا 40 دن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل نہیں لگ رہا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے کہ یار یہ تو میں ہی ہوں وہ شخص، کہ میں ہی ہوں کہ میرا عبادت میں دل نہیں لگ رہا. چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان شیخ کے پاس گئے جو کہ صاحب کشف تھے، تو ان سے عرض کی کہ یہ میرا ہی معاملہ ہے اور یہ کیا وجہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل آپ نے جو ہے وہ 40 دن قبل آپ نے کچھ کھجوریں خریدی تھی، اس میں سے جو نا وہ ایک کھجور جو نا وہ گری پڑی تھی وہاں، تو آپ نے اسے اپنی سمجھ کے اٹھا لیا تھا، اس وجہ سے آپ کا دل نہیں لگتا. چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس مقام پر لوٹے، اس کھجور والے کو تلاشا اور اس کا وہ ادا کیا. اب دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ جس مقام پر فائز تھے کہ ان کے لیے جو نا مشکوک چیزیں بھی، حالانکہ اگر ہم میں سے اگر کوئی سی خطا کر لے تو شرعاً ایسا مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ اہل اللہ تھے، وہ بڑے لوگ تھے، تو ان کے لیے معاملات بھی بڑے ہوتے تھے کہ ان کی معمولی سی جو ہے نا وہ معمولی سی اس طرح کا جو معاملہ ہوتا نا تو ان کے ساتھ یہ مسائل ہو جاتے تھے. ہم اس مرتبے پر نہیں ہیں، ہم تو شبہات سے بچنا تو دور کی بات ہے، اللہ کرے کہ ہم حرام کاموں سے بچ جائیں، ہم حرام چیزوں سے بچ جائیں. کہ جن چیزوں کو اللہ اور رسول نے منع فرمایا، جن چیزوں کو دیکھنا اللہ اور رسول نے منع فرمایا، جن باتوں کا کرنا اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے، جن چیزوں کا کھانا اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے، ہم اس سے جو نا انہی چیزوں سے نا بچنے میں کامیاب ہو جائیں. یہی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. لہذا اپنی روزی پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ملک خبیث جو ہے نا وہ ہمارے پیٹ میں جا رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بے و شرع میں خرید و فروخت میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ وعدہ خلافی آپ کے آڑے آ رہا ہو. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی. لہٰذا اپنا کاروبار ہو یا نوکری ہو، جو بھی مسئلہ ہو نا، جو بھی معاملہ ہو، دارالفت اہل سنت سے جو ہے وہ آپ اس کو فلٹر کروا لیں. اللہ کریم ہمیں حرام کاموں سے بچائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کچھ اچھا کام کر لیں یا کوئی اور نیک کام کر لیں تو ہمارے دل میں دکھلاوا آ جاتا ہے یا کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے جس سے ہم گناہ کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یا سیدی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں، کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں جس سے ہمیں اخلاص کی دولت نصیب ہو جائے. آپ دیکھیں گے یہ بھی ایک شیطان کا وار ہے کہ بندہ اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کے پاس ریاکاری کا بھی ہتھیار ہے. تو اب یہ کیا کہتا ہے، چونکہ شیطان جو ہے نا یہ بڑا لعین ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایمان سے تو پھیرا نہیں. اب یہ کیا کہ عبادت میں اس کو عبادت سے دور کرنے کی کرتا. اب یہ کہ بندہ عبادت میں مصروف ہو گیا تب بھی جو ہے نا یہ اس کو وہاں الجھاتے تھے ریاکاری میں کہ چلو اس کا ثواب ضائع ہو جائے یا چلو اس کا ثواب میں کمی آ جائے. یعنی یہ وہ لعین ہے کہ اگر ثواب میں کمی بھی ہے نا تب بھی یہ خوش ہوتا ہے کہ چلو یار اس کو 100 نیکیاں کی بجائے جو ہے نا وہ 50 نہیں 90 مل جائیں، 10 نیکیاں تو کم ہوں. تو یہ ایسا جو ہے نا یہ ہمارا دشمن ہے کہ ایک نیکی کی کمی پہ بھی جو ہے نا مسلمان کے اس پہ بھی یہ خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا ریاکاری میں یہ بندے کو مبتلا کرتا ہے. تو ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک رسالہ ہے اس کا نام ہی ہے ریاکاری. تو اس میں جو ریاکاری کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے اور کب
چونکہ شیطان کا یہ بھی ہتھیار ہے کہ بندے کو ریاکاری کا خوف دلا کر یہ نیک عمل سے دور کر دیتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ نیک عمل چھوڑنا یہ بھی ریاکاری ہے. تو ہم اگر ناک پر اگر مکھی آ جائے گی تو مکھی کو ہٹائیں گے، نہ کہ ناک کاٹیں گے، ناک کو ماریں گے بھی نہیں. ہم اتنا دور سے جو نا وہ ہاتھ کریں گے کہ مکھی جو نا اڑ جائے، ناک کو تکلیف نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو تکلیف نہ ہو. تو لہٰذا ہم جو ہے وہ نیک عمل نہیں چھوڑیں گے، ہم ریاکاری چھوڑیں گے. اللہ کریم سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں ریاکاری سے بچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ گونگا شخص جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، اگر وہ شروع سے لے کر آخر تک پورے قرآن کی زیارت کرتا ہے تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ نیز کیا وہ یہ ثواب کسی کو ایصال بھی کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک ایک ایسی مبارک کتاب ہے کہ یہ دیکھیں واحد ایک کتاب ہے، یعنی یہ اس وقت جو اس امت پر جو یہ اس امت کے لیے جو کتاب ہے نا، یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کو بے وضو ہاتھ لگانا گناہ ہے. اگر کسی پر غسل فرض ہو تو منہ زبانی بھی اس کو نہیں پڑھ سکتا. اچھا، ایک طرف تو یہ، دوسری طرف دیکھیں یہ ایسی پیاری کتاب ہے کہ اس کو دیکھنا، دیکھیں یہ اس کے جو نا SOPs ہیں، اسے پروٹوکول ہیں اس قرآن پاک کے کہ بے وضو ہاتھ نہ لگائے کہ اس کا اہل نہیں ہے. جیسے غسل فرض ہو منہ زبانی میں نہ پڑے کہ اس کا اہل نہیں ہے ابھی، اس کا پروٹوکول ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اس کا ایک مقام ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ یہ ایسی پیاری کتاب ہے کہ بے وضو ہے یا جس کو غسل فرض ہے، وہ بھی اگر اس کی زیارت کرے گا نا دور سے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس حالت میں بھی اس کو ثواب ملے گا. تو اب دیکھیں کہ جو با وضو ہے وہ اس کو ہاتھ لگائے تو اس کا ہاتھ لگانا یہ عبادت ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے، اس کی یعنی زیارت کرنا، اس کو پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اس کے مفاہیم پر غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس کو سننا بھی عبادت ہے. تو اب دیکھیں کہ جو گونگا شخص ہے کہ یہ بیچارہ پڑھ تو نہیں سکتا، یہ وضو کر کے ہاتھ تو لگا سکتا ہے، اس کا ہاتھ لگانا عبادت، اس کی زیارت کرنا عبادت. اب اگر یہ انگلی پھیرتا ہے تو یہ بھی ظاہر عبادت ہے، ہر جگہ یہ ہاتھ لگا رہے ہیں قرآن پاک پہ. تو اب یہ جو اس نے عبادت کی، اس نے ثواب کمایا. جب اس نے ثواب کما لیا تو اس کو ایصال بھی کر سکتا ہے کہ ہر وہ کام جس پر ثواب ملتا ہے، یا جو عبادت میں ہر وہ کام کہ جس پر ثواب ہے تو وہ عبادت ہے، ہر وہ عبادت جس پر ثواب ہے، دونوں لازم و ملزوم ہے. تو ہر وہ عبادت جس پہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ جو بھی کام کہ جو عبادت میں شامل ہو گیا یا جو عبادت ہے جس پہ ثواب ملتا ہے تو وہ ایصال بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ کہ کسی نے قرآن پاک کی زیارت کی، قرآن پاک کو ہاتھ لگایا تو یہ جو ثواب ملا اس کو جو نا یہ ایصال ثواب کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عمل سے تو یہ ثابت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نا وہ قرآن پاک کی جو نا وہ زیارت بھی کرتے رہتے تھے. اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا بھی ہے، اس کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے. تفسیر صراط الجنان ہمارے پاس موجود ہے تاکہ ہم کو جسے مفاہیم تو سمجھے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اس شعر کی وضاحت فرما دیں اور طرز میں بھی سنا دیں. طرز میں تو چلیں آپ سنائیں. دیکھیں کہ پہلے تو چلیں حدیث پاک عرض کر دوں.
خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ میرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو لاؤ. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو سونگتے اور سینہ انور سے لگا لیتے تو پھول کو جو نا سونگا جاتا ہے. آپ یہ پڑھیں شعر طرز میں. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں کیا بات رضا، کیا بات رضا اس سے چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس سے چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ترمذی شریف کے ایک حدیث پاک ہے، خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، تو ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، یعنی سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ دیجئے کہ جن کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے پھول ہیں، اور کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان یعنی باغ، چمنستان باغ زہرا ہے کلی، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کی کلی ہیں، اور حسن و حسین اس کے پھول ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو خندہ کے معنی ہے مسکرانا، خندہ مثال گل. امیر سنت کی تشریف آوری ہو چکی ہے. آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، کربلا میں وہ کٹا. مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی مدنی مذاکرے میں موجود